السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ میرب کو دیکھ کر حیا کے تو چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت تو حیا کی سانسیں تک رک جاتی ہیں اور مرسم تو حیران ہو کر میرب کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے اور نہ ہی کچھ بولتا ہے۔ اور پھر حیا اٹھ کر میرب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تم تو مرسم کو چھوڑ کر جا چکی تھی، تم تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میرب، تم میری خوشیوں کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخر تم لوٹ کر کیوں آئی ہو؟ تم مرسم کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ جب بھی میں مرسم کے قریب ہونے لگتی ہوں ہم دونوں ایک ہونے لگتے ہیں، نہ جانے تم کہاں سے آ جاتی ہو اور ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر دیتی ہو۔ ہماری خوشیوں کی دشمن بن کر کیوں پہنچ جاتی ہو؟ اور تم یہ بچی کہاں سے اٹھا کر لائی ہو؟ کس کی ہے؟ اس کے بعد ماں بیگم بھی یہی سوال کرتی ہے تو میرب بتاتی ہے کہ یہ مرسم کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر مرسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیا میرب کی اتنی بےعزتی کرتی ہے، اسے برا بھلا کہتی ہے، مگر مرسم کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ آخر یہ کیسی محبت ہے جس میں عاشق کو اپنے محبوب کی عزت کی کوئی فکر نہیں۔ اس کے بعد میرب کو حیا گھر سے نکالنے لگتی ہے، مگر انور آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے۔ مگر حیا غصے میں پاگل ہو چکی ہوتی ہے اور وہ انور کو بھی دھکا دے دیتی ہے۔ انور گر جاتا ہے۔ حیا غصے میں بالکل پاگل ہو جاتی ہے، وہ میرب کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگتی ہے، مگر انور کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں، میں میرب کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ پھر انور اپنی بیٹی کو کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا باپ زندہ ہے، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی ہے تمہارے پیچھے یہاں کیا کیا ہوا ہے، تم کہاں تھی؟ انور بتاتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد وکاس تمہاری دوری برداشت نہیں کر پائے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سن کر میرب کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، وہ بہت زیادہ روتی ہے۔ پھر میرب کہتی ہے کہ میری وجہ سے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میرب بتاتی ہے کہ میری کراچی میں فاروق نے بہت مدد کی، اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور اس کی خالہ اور خالو نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں مرسم کے پاس کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، مگر جب میسن میری زندگی میں آئی پھر میں نے سوچا کہ میں اکیلے میسن کی پرورش نہیں کر پاؤں گی، اسی لیے میں مرسم کے پاس لوٹی ہوں۔ مگر جب میں یہاں آئی تو دیکھا کہ مرسم کو تو میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انور کہتا ہے کہ مرسم اب بھی تم سے محبت کرتا ہے، مگر مرسم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا تھا، اس لیے وہ حیا سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ اور باہر کھڑا مرسم یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی میرب سچی تھی اور مرسم نے میرب کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ اس کے بعد مرسم میرب کے پاس آتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میرب، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا، تم سچی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد میرب مرسم کو معاف کر دیتی ہے اور وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب حیا کو معلوم ہوتا ہے کہ مرسم اور میرب ایک ہو چکے ہیں، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ غصے سے پاگل ہو جاتی ہے۔ حیا کے دو ہی اینڈ ہو سکتے ہیں، یا تو حیا غصے سے پاگل ہو جائے گی اور گھر سے نکل جائے گی، یا پھر حیا غصے میں آ کر خودکشی کر لے گی۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آخر کیا ہوگی حیا کی سزا، اور یہیں پر ہو جائے گی اس ڈرامہ سیریل کی ہیپی اینڈنگ۔ حیا کو ملے گی سزا اور مرسم اور میرب ایک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔